هو والقرآن الآباء والقرآن الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہاں سے سورۃ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ان کا سام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس حروف مقطعات میں طاء آتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں یوسف علیہ السلام اور ان کے عصا کا ضرور ذکر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی جب مشقت دیکھتے تھے تو اللہ نے آیات اتاری کہ نبی ہم نے قرآن آپ پہ اس لیے نہیں اتارا تھا کہ آپ کس میں پڑ جائیں، مشقت میں۔ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں پڑھایا ہے ہم کو۔ سمجھ لیجئے، کوئی یہ نہ سمجھے جب سے میں قرآن پڑھنے لگی اب تو چیزیں بہت مشکل ہو گئی ہیں۔ جی نہیں، دنیا ہو سکتا ہے بظاہر مشکل لگے، لیکن آخرت آپ کے اور میرے لیے بہت آسان ہو گئی۔ دنیا اتنی سی بلبلے جتنی اور آخرت سمندر جتنی ہے، تو بلبلے میں تھوڑی مشکل آ جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کیا ہو، سمندر پر اطمینان ہو۔ تو اے نبی، تم پر قرآن ہرگز مشقت کے لیے نہیں ڈالا گیا۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ بار بار آپ دیکھتی ہیں اس میں واقعات ریپیٹ ہوتے ہیں، ریمائنڈرز ہیں اس کے اندر۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں ہے اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے اور جو مٹی کے نیچے ہے۔ کیا کیا کچھ ہے مٹی کے نیچے، ان سب کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ نے اپنے پیارے مٹی میں دفنائے تو کس کے حوالے کیے ہیں؟ اللہ کے۔ پھر زمین کے نیچے معدنیات ہے، اور اب تو آہستہ آہستہ پتہ لگ رہا ہے پوری دنیا زمین کے نیچے آباد ہے۔ اتنا کچھ ہے زمین کے نیچے، جتنے آپ کو منرلز ملتے ہیں، آئل یا آپ کو پیٹرول، سب کہاں سے ملتا ہے؟ لوگ اس کے مالک بن بیٹھے ہیں، جبکہ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو یا چپکے سے کہو، بلکہ اس سے بھی مخفی تر بات بھی وہ جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی جبکہ اس نے آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آگ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ یہ واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین فرار ہوئے تھے۔ کیوں بھاگے تھے؟ فرعون کے گھر میں پلے بڑھے، خوب تند و مند آدمی بن گیا۔ اچھا، تھوڑے مزاج جو ہے نا موسیٰ کا جلالی سا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک شخص کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ دیٹ واز ناٹ قتل عمد، جان بوجھ کے پلان کر کے قتل نہیں کیا تھا، قتل خطا تھی، یعنی کہ پتہ بھی نہیں ہوتا نا میں ماروں گی اس چوٹ سے کوئی مر جائے گا، تو انہوں نے ایک مکہ جڑا تھا جس سے وہ بندہ وہیں ڈھیر ہو گیا تھا۔ تو یہ ڈر کے بھاگ گئے تھے، کسی نے آ کے کہا کہ موسیٰ بھاگ جا، تیرے لیے فرعون نے پولیس بھیج دی ہے۔ یہ بھاگتے 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 مصر سے پہنچے تھے مدین، ٹھیک ہے۔ وہاں انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ہماری دعاؤں کے کورس میں اس دعا کو ہم نے سنا، سیکھا، اور یہ کوئی کہنا کہ وظیفہ بتا دیں فلاں چیز کا بیوی مل جائے، گھر مل جائے، ایک ہی دعا ہے جس کے بعد موسیٰ کو گھر ملا، حفاظت ملی، بیوی ملی، نوکری ملی، نبوت ملی، رسالت ملی، توریت ملی، ہارون جیسا ساتھی ملا، بہت کچھ ملا۔ تو یہ والے وظیفے پڑھ لیں، وہ والے وظیفے پڑھ لیں، اس سے بہت بہتر ہے کہ نبیوں کی دعائیں پڑھ لیجیے۔ تو انہوں نے وہاں سے پھر مدین میں ایک زمانہ گزارا، 10 سال کے قریب انہوں نے کاشتکاری کی کام کیے، بھیڑ بکریاں چرائیں، بیوی ان کو بڑی نیک و صالح ملی، شرم و حیا والی ان کی بیوی تھی۔ پھر واپس اپنے شہر آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا اب موسیٰ گو بیک۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس مصر کے لیے روانہ کیا۔ بیچ میں ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں حضرت موسیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت درخت دیکھا، اور اس درخت کے پاس کوئی انہوں نے جلتی ہوئی آگے سے شمع دیکھی، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اسٹے ہیئر، میں تمہارے لیے کیا لے کر آتا ہوں، یا تو آگ لے آتا ہوں، شاید کوئی سردی وردی کا وقت ہوگا، یا آگ سے کیا ہوتا ہے رہنمائی ملتی ہے، روشنی شمع بنا دیتے۔ یہ لینے گئے تھے۔ آگے جب گئے وہاں پہنچا تو پکارا گیا یا موسیٰ، یعنی لینے کیا گئے تھے، صرف مصر تک جانے کے لیے رستے کی روشنی لینے گئے تھے، اور وہاں مل گئی ان کو نبوت اور رسالت، ہمیشہ کی روشنی مل گئی۔
بلکہ ایسی روشنی ملی کہ اب تم لوگوں کے دل بھی روشن کرو، یہ تمہیں ایمان کی روشنی دے دی گئی۔ فلما آتاہا، جب وہ آ گیا، نو دیا یا موسیٰ، ہم نے اس کو آواز دی، اے موسیٰ انی انا ربکا، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ کیسا لگی ہوگی کال کی اس پار، درخت کے اس پار کون ہے؟ سبحان اللہ۔ فاخلعنا علیک، چل اپنی چپلیں اتار دے۔ پہلا آرڈر کیا ہوا؟ اپنی چپل اتار دے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ہر محترم مقام پر اپنی مسجد سے پہلے، مدرسوں سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ چپلیں اتار دیتے ہیں۔ میں تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ وہی کیا جاتا ہے میں اللہ ہی ہوں۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں اللہ ہی ہوں، میری سوا کوئی خدا نہیں، پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز پڑھ۔ کس لیے نماز پڑھنے کا حکم ہے؟ وَأَقِمَ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، موسیٰ تو نماز پڑھ کس کے لیے؟ میں تجھے یاد آ جاؤں۔ نماز کا بیس یہ ہے کہ آپ کو نماز کے دوران اللہ یاد آئے، اور نماز کے بعد آپ کو نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دو۔ نہ نماز کے دوران اللہ یاد آتا ہے، بلکہ چابی کہاں رکھی تھی وہ بھی یاد آ جاتا ہے، پیسے کس سے مانگنے تھے، مس بیل کس کو دینی تھی، سب یاد آ جاتا ہے۔ اور نہ نماز کے بعد گناہ اور بے برے کاموں سے ہم رک پاتے ہیں۔ وَأَقِيمَ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، سب سے پہلا مقصد نماز کا کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کی یاد کہ تمہیں تمہارا رب یاد آ جائے۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے۔ موسیٰ سے پہلی مرتبہ اللہ بات کر رہے ہیں، اور کس دن کی تیاری کروا لیں؟ اور آج اگر آپ ان کی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بک دیکھیں، جو توریت کی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، 10% بھی اس میں آخرت کا ذکر نہیں ہے۔ مٹاتے چلے، مرنا نہیں چاہتے نا، مرنا نہیں چاہتے تو موت سنو گے نہیں تو موت چلی جائے۔ جی، کوئی بندہ بولے میرے سامنے بڑھاپے کا ذکر نہیں کرو کیونکہ میں بوڑھی نہیں ہونا چاہتی، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں مت کہا کرو بوڑھا ہم کو، تمہارے زیادہ کہنے سے موت کا ذکر نہیں کرو، تمہارے ذکر نہ کرنے سے کیا موت تم پہ سے ٹل جائے گی؟ تو انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ پہلے دن موسیٰ سے بات کر رہے ہیں، دو چیزوں کی بات کر رہے ہیں، نماز قائم کرو اور قیامت کے دن کی تیاری کرو۔ اور ان کی قوم نے، بدبختوں نے کیا کیا، ان کی تعلیمات میں آج 20% بھی آخرت کا ذکر نہیں، تبھی بدبخت جینے کے لیے جیے چلے جا رہے ہیں۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا تھا اچھا اگر جنت تمہارے لیے تو مرنے کی تیاری کیوں نہیں کرتے ہو، مر کیوں نہیں جاتے ہو؟ اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، جو کچھ میں تجھے کہہ رہا ہوں، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ ایک تو ان کی توحید کو درست کر رہے، پھر نماز کی مقصد بتا رہے، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس کو اپنی صحیح کے مطابق بدلا پائے۔ بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ موسیٰ تو اپنے طور پہ آخرت کی تیاری کرتا رہے، چاہے لوگ تیرے اگینسٹ کیوں نہ ہو جائے۔ اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یعنی موسیٰ کو اللہ تعالیٰ سن بھی رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے۔ موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای، اللہ تعالیٰ یہ میرے پاس میری لاٹھی ہے۔ کبھی نا عربی اور اردو کے ساتھ ٹرانسلیٹ کریں، ایسا لگتا ہے کوئی کنورزیشن، کوئی ڈائلاگس چل رہے ہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور میں اس سے بہت سے کام ہے جو لیتا ہوں۔ اتنا چھوٹا سا سوال تھا، ہاتھ میں کیا ہے بتا دیتے، بس عصا ہے، لیکن محبوب سے بات کرنے کی خواہش، میرا عصا ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، میں اس سے بکریوں کو ہانکتا ہوں۔ اتنی ساری ویلیو بتا رہے تھے کہ میرے لیے عصا بہت ہی اللہ تعالیٰ ضروری ہے۔ پہلا جملہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قال القیہا یا موسیٰ، چل عصا ہی پھینک دے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ، جب کوئی کہتا ہے نا کہ مجھے رب چاہیے تو رب کہتا ہے توکل کس پر ہے، پہلے تو تجھ سے وہ چھڑواؤں گا میں، چھوڑ موسیٰ۔ کیا گزری ہوگی موسیٰ کو عصا چھوڑ دے ہوئے، ہے میری ٹیک بھی گئی، میں نے تو اس کو اتنے فائدے مند بتایا تھا، اللہ کہہ رہا ہے اسی کو پھینک دے۔ کتنی محبت، کہ اللہ ابراہیم کی محبت اسماعیل سے جانتا نہیں تھا، چل اسماعیل کو ہی ذبح کر۔ یہ اللہ کا نا ایک سنت رہی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ٹریگر کر کے دیکھتے ہیں، بتاؤ تم میں پیارا یا یہ پیارا، دے گا تمہیں، وہی دے دے گا واپس۔ اللہ کو کیا پڑی تم سے تمہاری محبوب چیز لے لے، لیکن صرف کیا ہے؟ آزمائش۔ تو کہنے لگے قال القیہا یا موسیٰ، چل نہ یہ عصا تو چھوڑ دے۔ چھوڑ دیا، ایک لمحہ لگایا، فالقہا، فا زبر فا استعمال ہوتا ہے فوری کے لیے، جیسے آپ کہتے ہیں نا انسٹنٹ نوڈلز، فوری پک گئے،
فَكُن فَيَكُن، ہو جا اور وہ بس ہو جاتی ہے۔ موسیٰ سے کہا گیا موسیٰ چھوڑ اپنی اسٹک، فَأَلْقَہَا، ایک لمحے میں موسیٰ نے اپنی اسٹک پھینک دی۔ اتنی پیاری تربیت ہے کہ تم سے بھی رب جب بولے تو کیا کرو، ابھی نہیں اور تبھی نہیں، پھر کر لوں گی تب کر لوں گی، نہیں۔ فَأَلْقَہَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جیسے ہی انہوں نے اپنے سے عصا کو دور کیا پھینکا، وہ یکا ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا۔ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام، فطری طور پہ سانپ کو دیکھ کر بندہ کیا ہے، ڈر جاتا ہے نا، تو موسیٰ ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ڈر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے موسیٰ کو مضبوط کر رہے تھے، ہر خوف سے ان کو خالی کر کے ان کے دل میں صرف اپنا خوف بھر رہے تھے۔ فرمایا اس کو پکڑ اور ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا کر دیں گے جیسی یہ تھی۔ انہوں نے اٹھایا جب، یعنی بتایا کیا، سانپ پکڑ، لیکن جب سانپ پکڑنے آئے تو دوبارہ وہ کیا بن چکی تھی، لاٹھی۔ محبت سے بھی آزماتا ہے اللہ، توکل سے بھی آزماتا ہے اور خوف سے آزماتا ہے۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ ہاتھ کا چمک یعنی برس نہیں ہوگا، سورج مکھی کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، بلکہ صرف یوں ہاتھ ڈال یہاں پر اور باہر نکالتے تھے تو اس میں نور جیسی چمک ہوا کرتی تھی۔ اتنی ساری نشانیاں کیوں دے رہے تھے، کس کے پاس بھیج رہے تھے، فرعون کے پاس۔ یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے، اب تو فرعون کے پاس جا۔ سارے معجزے بتا دیے تھے، اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا، انہو طغیٰ، بہت طغیانی ہے اس کے اندر۔ موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرے کام کو آسان بنا دے، رب اشرح لی صدری۔ فرعون کے سامنے جاتے ہوئے موسیٰ کیا مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ میرا سینہ نا بہت بڑا کام دے دیا ہے تو نے مجھے، یہ گھٹ رہا ہے اندر سے۔ لوگ اس کی بہت تفسیر کرتے ہیں، بنی اسرائیلی روایات ہے کہ موسیٰ کی زبان میں شاید لکنت تھی، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی نبی رسول کو ایسے کسی نقص کے ساتھ پیدا نہیں کرتا۔ ابھی آگے صبر ایوب بھی آئے گا، آپ لوگوں نے حضرت ایوب کی بیماری سنی ہوگی، کیسی بیماری تھی ان کو، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کیڑے پڑے، کبھی بھی نہیں۔ دیکھیں نبی اور رسول کے پاس لوگوں نے جمع ہونا ہوتا ہے، ان کو ایسی بیماری کیوں دے گا اللہ تعالیٰ، کہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ سننا چاہتے تھے بٹ کرائیت آ رہی تھی ہم کو، لوگ اپنی ہی وامٹ صاف نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ سب بنی اسرائیلی روایات ہیں۔ ہاں بیمار ضرور ہوئے تھے، واللہ عالم کیا بیماری تھی، رسول اللہ نے یہ نہیں بتائی۔ ایسی بیماری تھی کہ گھر والے تھک رہے تھے ان کی اٹینڈنٹ شپ سے۔ لیکن یاد رکھیں کبھی بھی اللہ کسی نبی رسول کو لکنت دے، لوگ کہیں گے ہمیں سمجھ نہیں آتی موسیٰ بولتا کہ اچھا خاصا صحیح بولتا ہوتا نا، کام کر لیتے اس کا، سمجھ جاتا ہے۔ ہاں کیڑے کے، نعوذ باللہ، جب ہم دین پڑھتے نہیں نا تو پھر بس ہم دین سن کر خوش ہو جاتے ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دوں، دیکھیں کسی کی بھی دل آزاری مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ خدا را وظیفوں سے باہر آ جائے۔ قرآن جو ہے نا گلوں میں ٹانگنے کے لیے، وظیفوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک بہت پیاری ہماری قرآن کی ساتھی سن بھی رہی ہوں گی شاید ان کی اس وقت، ہمیں یہ ریکارڈنگ وہ سنتی ہیں، اپنے بھائی کے لیے وہ دعا کروانا، مطلب ایک ان کو کسی نے وظیفہ یوٹیوب سے دیکھا ہوگا اور وہ کوئی علاج ہوگا، کسی نے بتایا جی گٹھلی جو ہو جاتی ہے منہ والی اور بغیر منہ والی، اس کے لیے نا یہ 41 مرتبہ پڑھیں، پانی میں دم کریں۔ اچھا وہ ماشاءاللہ دین سیکھنے کی شوقین، اندھا دھند نہیں انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا بیٹا اس کا ترجمہ بتا دو کہ کیا کہہ رہے ہیں، تو بھائی کیا آیت تھی، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، سورہ بقرہ کی وہ آیت جس میں گائے کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہ لوگوں نے پوچھا موسیٰ کیسی گائیں ذبح کریں، تو اللہ نے کہا مسلمۃ، بالکل سالم ہو، کٹی پھٹی گائے نہ ہو، دم کٹی، گردن کٹی، سینگ کٹی، بالکل سالم گائے ہو، پڑھ چکے آپ وہ واقعہ، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اب بتائیں اس میں گٹھلی کا علاج کہاں سے آ گیا، گائے کا ذکر ہو رہا ہے تو بھائی کے لیے کہاں سے علاج آ گیا۔ ایسی ایسی آیات کو اٹھا کے وظیفے بنا لیے۔ یہ بس کیا کہوں میں یوٹیوب کے عالموں کو، اب وہ بیچاری بہن یا ماں یا بہنیں کیا نہیں کریں گی، وہ یہی تو کرتی رہیں گی۔ مسلمتن، اللہ کمی بیشی معاف کر، لاشی عطفیہ، کوئی میں کہا گائے کے ذکر میں انسان کہاں سے آ گیا، اور گائیں ذبح کی جا رہی ہے، آپ تو بھائی کی زندگی مانگ رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو کیا جواب دیں گے؟ نہ ہمارا کوئی منہ رہے گا اللہ کے سامنے، اللہ کہے گا پڑھا کیوں نہیں تھا، سیکھا کیوں نہیں تھا، یہ کوئی تمہاری بریانی تھوڑی کہ ریسیپی دیکھ کر بنا لو گی، یہ تو تم جنت کی تیاری کر رہی ہو۔ تو یہاں موسیٰ کو یہ کہہ دینا، پوری سٹوری میں آپ کو سناؤں، موسیٰ بہت چھوٹے تھے، فرعون کو شک ہوا کہ یہی نبی نہ ہو، معاذ اللہ، اس نے موسیٰ کے سامنے ڈائمنڈ بھی رکھے اور انگارے بھی رکھے، موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے خفیہ اشارہ کیا، وہ انگارہ کھا گئے، اور انگارہ کھا لینے کی وجہ سے ان پہ لعنت آ گئی۔
کیا اسٹوری بنائی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ، ایسا کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے. ہاں، اتنے بڑے جابر فرعون، اور پھر اس کے گھر پلے بڑے تھے وہ، اور پھر ایک بندہ قتل کر کے بھاگے تھے. اتنے بڑے کے سامنے تو ویسے انسان کو آتے آتے بھی انسان ہکلا ہو جاتا ہے. دیکھا نہیں جو سامنے روب دار انویجیلیٹر آیا، وہ اچھا خاصا وائوا بھول جاتا ہے بندہ. آ آ آ آ. تو یہ کہہ رہے تھے میرا سینہ نا گھٹ رہا ہے، میں کیسے فرعون کے سامنے، وہ جو خود کو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں اسے کیسے جا کے کہوں گا کہ تو رب ہی نہیں ہے. تو بس یہ مانگا تھا انہوں نے. تو اس میں کہاں سے آگے پوری سٹوری بنا کے کھڑا کر دی. میرے اب کیا میری زبان کی گرہ سلجھا دے، لکنت نہ دور کر، جو میری زبان اٹک رہی ہے نا کہ میں کیسے بات کروں، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر، جس کے گھر والے دین کے کاموں میں اس کو سپورٹ نہیں کرتے. یہ ہے وہ دعا. یہ دعا مانگے. اگر شوہر سپورٹ نہیں کرتا، ماں باپ نہیں کرتے، اپنے بچے تنگ کرتے ہیں، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِهِ، اللہ میرے گھر والوں میں سے میرے دین میں میرا ساتھی بنا دے. پھر جو دین کا کام کرنا آسان ہوتا ہے. الحمدللہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتی تھی اگر میرے گھر والے نہ ساتھ ہوتے. جی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. ساری دنیا آپ کو سپورٹ کرے اور گھر والے ہی نہ سپورٹ کرے. ہارون اخی، پہلے کا اللہ گھر والوں میں سے کسی کو میرا ساتھی بنا، پھر نام سجیسٹ کیا اللہ تعالیٰ کو، کس کو بنا دے؟ ہارون، میرا بھائی ہارون. اور کیا کر، اس کے ذریعے سے میرے ہاتھ کو مضبوط کر دے. بھائیوں کے جوڑ سے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں، بھائیوں کے توڑ سے ہاتھ مضبوط نہیں ہوتے. ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ قریب کے کنویں کو چھوڑ کے دور کے کنویں سے پانی بھریں گے. ایگزیکٹلی. اپنے بھائی سے مشورہ نہیں کریں گے، اپنے بھائی کو کوئلہ سمجھیں گے اور دوسرے کو ڈائمنڈ سمجھیں گے. اپنے بھائی سے کوئی دوستی نہیں، لیکن دوست کے بڑے بھائی سے بیٹ فرینڈ. میرا یہ بھی دوست ہے، اس کے بھائی بھی میرے، تو تمہارے بھائی کو کیا تکلیف ہے؟ بھائیوں کی جوڑ جہاں ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ، اس گھرانے کو کوئی توڑ نہیں سکتا. پالیسیز کام نہیں کرتی. اور اگر بھائیوں میں جوڑ نہیں ہوتا تو پھر توف ہے کہ آنے والی 2 مہینوں میں لڑا کے چلی جاتی. تو لازمی اپنی فیملی کی رحمی رشتوں کو جوڑ کے رکھیے. تو کہنے لگے ایک شخص میرے لیے مقرر کر، اور پھر خود ہی کہا ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں، خوب تیرا چرچا کریں. تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے. ایک اور ایک 11 مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے. فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ، ہم نے پھر تجھ پر ایک مرتبہ احسان کیا. کتنا مزہ آیا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، پوری دعا کی اسکرپٹ مانگی، اللہ نے کہا دے دیا موسیٰ، تجھے روب بھی دے دیا، تیری بات میں زور بھی دے دیا، اور تیرے بھائی سے تیرے ہاتھوں کو مضبوط بھی کر دیا. پھر تجھ پر ایسا یاد کر وہ وقت جب ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا تھا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے ہی سے کیا جاتا ہے. اس بچے کو صندوق میں رکھ اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا، اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس بچے کا اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی اچھی طرح پرورش کرے. اس طرح ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس واپس پہنچا دیا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام کو جب ہارون سے نوازا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا بڑا احسان یاد دلایا. یاد ہے موسیٰ، جب تو پیدا ہوا تھا تیری ماں نے تجھ کو صندوق میں ڈالا تھا، کیونکہ بیٹے ذبح کیے جاتے تھے فرعون کے حکموں پر. صندوق میں ڈال دینے کے بعد موسیٰ کی ماں کو وہی جیسا اشارہ کیا گیا تھا جسے الہام کہا جاتا ہے. وہی تو نہیں ہوتی عورتوں پہ، چونکہ نبوت نہیں ہوتی عورتوں کے پاس. ہاں، ایک خفیہ اشارہ تھا. کسی ماں کے لیے آسان تھا اپنی بیٹی اولاد کو سمندر میں بہا دینا؟ ان کے دل کو اللہ نے حوصلہ دیا تھا اور کہا تھا تو اس کو چلا دے، ہم اس کو ساحل پہ پہنچائیں گے. ایسے ہی کہ ان کی ماں نے ایک صندوق ریڈی کیا، اس میں اپنے موسیٰ کو ڈالا، اور ماں تھی نا، ساتھ کیا کر دیا، پانی میں صندوق چلا اور بہن کو کہا 7 سال چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے، دیکھیے صندوق جا کے رکتا کہاں ہے. کوئی نا ماں جیسی محبت نہیں دے سکتا. اب ساتھ ساتھ وہ بہن چلتی رہی. ہوا کیا کہ یہ جا کر جس سے بچانے کے لیے ڈالا تھا اسی کے دروازے پہ جا کے ہولڈ ہو گئی. آسیہ جو ان کی بیوی تھی، شاید آتا ہے کہ وہ اپنی کسی کنیز کے ساتھ نا سحرگاہ پہ نکلی ہوئی تھی. انہوں نے جیسی ایک صندوق دیکھی، انہوں نے وہ صندوق اٹھا لیا، اور جیسے ہی صندوق اٹھایا اور اس کو کھولا تو اندر موسیٰ علیہ السلام لپٹے ہوئے تھے.
قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ ہم نے تیرے اوپر محبت ڈال دی تھی، ایسی موسیٰ کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ نے کشش ڈالی تھی کہ فرعون بھی ان کو واپس نہیں کر سکا۔ یہ اللہ کی طرف سے موسیٰ کی زندگی کے لیے انعام تھا کہ موسیٰ کے چہرے پہ، کچھ بچے ہوتے ہیں نا پیدائشی، ان کو دیکھتے ہیں تو ایک اٹریکشن فیل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ میں نے تیرے چہرے پہ کیا ڈال دی تھی؟ الفت، جو تجھ کو دیکھتا تھا وہ تیری طرف کھنچ کے چلا آتا تھا۔ پھر موسیٰ کو فرعون اٹھا کے اندر لے گیا، آسیہ اندر لے گئی، اب ساری کنیزوں اور باندیوں کو بلایا گیا کہ دودھ پیتا بچہ اس کو دودھ پلاؤ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں میں نے سب کی چھاتیاں اس پہ حرام کر دی تھی، کسی کے دودھ سے نہیں بہلتا تھا۔ لیکن پھر میں کہہ رہی ہوں محبت پروف تب ہوتی ہے جب آپ کچھ چھوڑتے ہیں۔ موسیٰ کی ماں نے اپنا بچہ چھوڑا تھا اللہ کے لیے، تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کو نبی رسول کی ماں کا درجہ دیا، اور بڑی دعائیں دینے والی ماں تھی موسیٰ کی۔ اب جب بہن نے منظر دیکھا نا کہ بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہی، تو پھر اپنا مشورہ دیا، کسی کو نہیں پتا یہ موسیٰ کی بہن ہے، میں تمہیں ایک عورت کا پتہ دوں، ہو سکتا ہے اس کا دودھ یہ پی لے۔ لوگوں نے کہا ہاں بچہ تو رو رو کے ہلکان ہو رہا ہے، بتاؤ کون سی عورت ہے۔ تو واپس موسیٰ کس کے پاس آ گئے؟ اللہ تم سے تمہاری پسندیدہ چیزیں لے کر کیا کرے گا؟ وہ تو صرف تم کو کیا دیکھتا ہے؟ آزما کر دیکھتا ہے۔ کوئی اپنی نیند میرے لیے قربان کی، کوئی اپنا مال کیا، سب سے بڑھ کے کوئی اپنی جوانی کر دے اللہ کی راہ میں قربان، تو اللہ کو کیا ہے، وہ تمہیں ہاں دے گا۔ اس سے بڑھ کے مجھے یہ واقعہ اتنا پیارا لگتا ہے نا کہ جب موسیٰ کے پاس اس کی ماں، موسیٰ اپنی ماں کے سینے کے پاس واپس آئے ہوں گے، اور پھر اجرت بھی ملی بچہ پالنے کی، نہ بچہ خود سے دور ہوا، اور فرعون شکریہ کر رہا ہے کہ آپ نے یہ بچہ ہم کو پال کے دے دیا۔ خود سے پالتی تو کون ان کا شکریہ کرتا؟ کوئی بھی شکریہ نہیں کرتا۔ اور پھر موسیٰ کو پلوایا بھی کہاں پر؟ خود پالتی تو کیا ناز اٹھاتی۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی ایک ایک آیت میں جو ہے نا کیا کیا نشانیاں ہیں۔ پھر ٹھیک، اب تو اپنے اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے۔ اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا۔ لوگ میری نماز پڑھے نہ پڑھے، مجھے یاد کرے نہ کرے، تم لوگ نہیں کہنا اب ہم نبی رسول بن گئے، اللہ بہت کام ہے، ٹائم نہیں ہے تیری یاد کا۔ تم لوگ کی نماز میں، تم لوگ کی یاد میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون سے کیسی بات کرنا؟ نرمی کے ساتھ، فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ دین پھیلا ہی نرمی سے، یہ بالکل خود فرعون بن جاتا ہے۔ قسم سے یقین کریں، تبھی تو آج کیا کہوں ان آیات میں نا صرف تکلیف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ نصیحت بھی ایسی کرتے ہیں ایسا لگتا ہے چھلی ہوئی پینسل گھسیڑ دی اگلے کے۔ یہ کون سی نصیحت ہے؟ نصیحت ہو نرمی کے ساتھ ہو، شاید کہ وہ میری نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ پہلے ہی بتایا تھا کہ شاید کرے، کنفرمیشن کے ساتھ مت جانا۔ دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا۔ فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ اس کے پاس اور کہو ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے۔ پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے تمہاری؟ سب سے پہلے ظلم ختم کرو۔ یہ جس قوم کو تم نے باندی بنا رکھا ہے یہ تو نبیوں کی اولاد ہے، اتنے پاکیزہ ان کے جسموں میں خون ہے۔ سب سے پہلے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب اس کے لیے ہے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جو جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی اور پھر اس کو راستہ بتایا۔ فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی۔ کھاؤ، اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ ہم نے بات کی تھی کہ رب کا جب ذکر آتا ہے ضروریات زندگی کی بات ہوتی ہے۔ رب کو رب کہا تب جاتا ہے جب آپ اس سے کسی ضرورت کی چیز مانگ رہے ہو، اور الہ کہا جاتا ہے جب اس کی عبادت کا ذکر ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا تھا رب کون ہے؟
تمہاری ضرورتیں پوری کون کرتا ہے؟ پوری پیراگراف سنا دیا، یہ بھی کرتا ہے میرا رب، یہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے۔ اسی زمین میں سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائی مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا۔ کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال کر باہر کرے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھریو، کھلے میدان میں سامنے آ جا۔ موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا، ہوگا کوئی ان کا اینول میلہ جسے کہتے ہیں، اور دن چڑھے لوگ جمع ہو۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے پوچھا، شامت کے مارو، لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب، اے شامت کے مارو، جھوٹی تہمتیں نہ باندھو اللہ پر، ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش وہ کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہو گیا۔ موسیٰ اپنے معجزے لے کر آئے اور جادوگر اپنا جادو لے کر آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چیلنج کرنے سے پہلے کس چیز سے ڈرایا؟ دیکھو تمہیں پتہ ہے تم جھوٹ لے کر آئے ہو، شامت کے مارو مت یہ حرکتیں کرو۔ اس کے باوجود سارے جادوگر کیا تھے؟ ڈٹے ہوئے تھے، اپنے بڑے زوردار جادو لے کر آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہوا اور وہ چپکے باہم مشورہ کرنے لگے۔ ڈر تو گئے جادوگر، آپس میں خسر کرنے لگے۔ آخرکار کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے، موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم ہی پھینکو۔ کیا صبر تھا ایک رسول کا، اسے پتا تھا جو میرے پاس ہے وہ سچا ہے، لیکن کیا جھوٹ کی انتہا دیکھنا چاہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے تم پھینکو۔ یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ ہم نے کہا مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، چاہے کالی ماتا کا جادو ہو، چاہے بابے کا جادو ہو، چاہے بنگال کا جادو ہو، اللہ کا وعدہ ہے لا یفلح الساحر، جادوگر کبھی بھی فلاح، نہ جادوگر فلاح پاتا ہے نہ جادو کروانے والا فلاح پاتا ہے۔ اسلام میں جادو کرنا یا کرانا یا اس کے گواہ بننا یا اس کے لیے پیسے دینا یا رکشے کروا کے دینا، سب پر خدا کی لعنت ہے۔ جادوگر کی دعائیں آسمانوں پر نہیں چڑھتی۔ کبیرہ ترین گناہوں میں سے ہے جادوگری۔ وہ تو جو لوگ بت سے مانگتے ہیں اللہ بت سے بھی دے دیتے ہیں ان کو، لیکن اتنی بری حیثیت ہے اسلام میں جادوگری کی۔ اس کے بعد میں سوچتی ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان اور بنگال کے جادو کی چوکنگ ہوئی ہوئی ہے، جگہ جگہ لوگ جادوگری کی جو ہے نا پروموشن، کیسا مسلمان ملک ہے۔ میں کہہ رہی ہوں کبائر گناہ میں سے کبیرہ، جس کے اوپر جادو کیا، کیا تم نے اس سے لے لیا، وہ مر گیا، تم حق تلفی کیسے کرو گی اس کی؟ یہاں کالا جادو تو فلانا جادو، تو جادو چڑھ کے بولے اللہ اکبر۔ اللہ کا وعدہ ولا ذرا سے فائدے کے لیے، نہ خدا کے لیے ان باباؤں کے پاس جا کے مت اپنی آخرت برباد کریں۔ قیامت کے دن یہ بولیں گے ہم نے تھوڑی نہ کہا تھا، ہم تمہیں گود سے اٹھا کے لاتے تھے کیا، تم تو خود چل کے ہمارے پاس آتے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر کسی بھی زور سے آئے کبھی فلاح نہیں پا سکتے، چاہے ان کی کوئی بھی شان کیوں نہ۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، کیوں جادو میں گر گئے تھے وہ لوگ؟ انہوں نے کہا یہ جو ہم لے کر آئے تھے نا، یہ جو ہماری رسیاں مرکری کے زور سے ناچ رہی تھی، یہ تھی جادو کی لمٹ۔ لیکن جو موسیٰ نے کیا نا کہ یوں عصا پھینکا، بہت موٹا اژدہا بنا اور ساری رسیاں اور سارے ان کی جو لاٹھیاں تھیں وہ نگل گئے، ان سے تو کھڑا نہیں رہا گیا۔ انہوں نے کہا دیٹ از ناٹ میجک۔ وہ لمٹ جانتے تھے اپنے جادو کی، دھڑام سے سجدے میں گرے تھے جا کے اور پکار اٹھے مان لیا ہم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فوراً ایمان لے کر آئے تھے، آڈینس نہیں لے کر آئے تھے، آڈینس کو لمٹ نہیں پتا نا جادو کی، تو جادوگر کو بہت اچھے سے لمٹ پتا ہے۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا، معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گروہ ہے،
ابھی تک جادوگروں کو کہہ رہا تھا تم میرے ہو، یہ دو بھائی میرے، اب کیا بول رہے ہیں نہیں نہیں یہ دو بھائی جو ہے نا تمہارے ماسٹر ہیں، اور تم سب نے مل کر یہ پلاننگ کی ہے کہ مجھ کو نکال دو، یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی، اچھا اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ؟ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں، تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ایک لمحے کے مسلمان تھے یہ لوگ، بس ابھی ایمان لائے تھے اور ابھی قتل کر دیے گئے تھے، لیکن ایمان ایک لمحے میں ان میں کیسا اترا تھا، بس بہت ہوا تو مجھے دنیا کا ہی نقصان دے گا نا فرعون، انف ہے، ہماری آخرت تو سیدھی ہو گئی۔ یہ کچھ لوگ سالوں سے مسلمان ہیں اور کچھ چند لمحوں کے مسلمان ہیں۔ آپ کے پاس ایک صحابی آئے، ایک شخص آیا، ایمان لائے، آپ کے سامنے کلمہ پڑھا، آپ کے صحابی بنے، جس ٹائم وہ کلمہ پڑھنے آئے تھے اس ٹائم جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھی، صفیں بن رہی تھی، یہاں مسجد نبوی میں ایمان لے کر آئے، وہاں صف میں کھڑے ہوئے، وہاں جا کے جنگ میں شہید ہو گئے، ختم۔ رسول اللہ نے فرمایا یہاں سے وقت بہت تھوڑا ملا لیکن عمل بہت پیارے کر کر چلا گیا میرا صحابی۔ یہ جادو، سوچیں ان کا پہلا ایمان کا لیول کیا ہوگا اور کیسے کنورٹ ہوئے، تو بھائی ایسے دیوانے، اوکے اوکے انف ہے، فرعون کیوں ہم کو ڈراتے، بہت ہوا تو اس دنیا کا فیصلہ کرے گا نا۔ کتنے کنٹینٹ تھے، جو کل میں نے ایک آڈیو بھیجی، حیاتن طیبہ، یہ ہے زندگی تھوڑی تھی مگر پاکیزہ زندگی اللہ نے ان کو دے دی تھی۔ تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو بس زیادہ سے زیادہ اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، تو ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرما۔ یہ باؤنڈ کیے گئے تھے، اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے، جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ اس دنیا میں ہمیں چوائس دی گئی ہے بھائی، بازاروں میں کھپنا ہے یا پھر جنت کے بازار کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ ایک طرف ان کا بھی انجام بتا دیا اور دوسری طرف ان کا بھی انجام بتا دیا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، پھر ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات، ان اسری بعبادی، رات کے سفر کو اسرا کا سفر کہتے، ان اسری بعبادی فاضرب لہم طریقا فی البحر یبسا، ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ۔ کون سے بندے تھے سارے؟ بنی اسرائیل کی قوم۔ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا اور وہ پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ یہ سارے واقعات ہم پیچھے بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنے قوم سے پہلے لے آئی اے موسیٰ؟ اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہیں۔ ایک وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا، اس کے قوم کے لوگ بھی آ رہے تھے، لیکن موسیٰ نا اللہ سے ملنے کی خواہش میں تیزی سے بھاگ گئے، فالو نہیں کروا سکے اپنی قوم کو کہ اللہ میں تو تجھ سے بہت شوق سے ملنا چاہتا تھا، میں پہلے آ گیا اور پیچھے والے ابھی آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا میرے رب تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا۔ جبکہ موسیٰ کسی غلط نیت سے تو تیز نہیں بھاگے تھے نا، ان کو تو مشتاق تھے اللہ سے ملنے کے لیے، لیکن قوم ڈھیلی تھی۔ اور اس لیے کہتے ہیں رہبر ساتھ ہوتا ہے، خود زیادہ نیکیاں کر کے آگے نہیں بڑھ جانا، اپنے گھر کو گھسٹے لگوا کے چلائے، کہنے لگے تو آ گیا نا تیزی سے، پیچھے تیری قوم دھیمے آ رہی تھی، چل ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ اور آزمائش کس چیز کی تھی؟ سامری جادوگری کا بھی انجام دیکھ کر آئے تھے،
بٹ پھر بھی یہ ایک جادوگر تھا جس کا نام مشہور آتا ہے سامری، بعد میں تو اس کو ڈراموں فلموں میں بھی سامری نام دیا گیا۔ موسیٰ کو اتنا غصہ آیا اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ کیا گمراہی کی تھی، اس نے سونے کا بچڑا بنا کے دے دیا تھا سامری نے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ باقاعدہ سونے کا بچڑا بنا کے دیا اور اس کے اندر جو ہے دو سوراخ کر دیے تھے جس میں سے ہوا کے گزرنے کی شور کی آواز آتی تھی، اور کہتا تھا دیکھو تمہارا رب تم سے باتیں کرتا ہے، بھا بھا بھا، یہ کون سی بات ہوتی ہے۔ اور لوگ بھی چونکہ کم عقل تھے، غلامی میں زمانہ گزرا تھا۔ جب انسان غلام ہوتا ہے نا کسی کا، بہت عرصہ گزر جاتا ہے غلامی رہتے رہتے، جسم آزاد ہو جاتا ہے لیکن مینٹل غلام ہوتا ہے۔ کسی قوم کی انتہا یہ ہے کہ اس کو غلام بنا لیا جائے، اس کی حس ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ سوچیں، اپنے ہی سونے کا لاد تھا، سونے کا لاد انہوں نے نیچے پھینکا، سامری نے اپنے جادوگری چلائی اور اس سے ایک بچڑا بنا دیا اور سب اس کو پوجنے لگ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں آئے، واپس جا کر اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دل لگ گئے ہیں، یعنی بڑی کوئی اونچی چیز بن گئے ہو، یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر لایا جس میں بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے یہی تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا، یہی تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا۔ موسیٰ اسے بھول گیا، کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا تھا اور نہ ان کے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے۔ ہارون موسیٰ کے آنے سے پہلے ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائے۔ موسیٰ قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور بولا ہارون، تم نے جب دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے تھے تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑے رکھا کہ میرے طریقے پہ عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا اے میری ماں کے بیٹے، کیا کہا؟ اے میری ماں کے بیٹے، قال یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، نہ میری داڑھی پکڑ نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ اور موسیٰ نے کہا اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ سب سے پہلے چونکہ موسیٰ جب اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے تو پیچھے کس کو اپوائنٹ کر کے گئے تھے؟ ہارون علیہ السلام۔ جب واپس آئے تو سب سے پہلے شامت کس کی لی؟ بھائی کی۔ یہاں سب کی ڈانٹ پڑ جاتی ہے، اپنے خاندانی لوگ بچ جاتے ہیں۔ موسیٰ نے وہ صرف ڈانٹا نہیں، ریئیکشن کیسا تھا موسیٰ کا؟ داڑھی کے بال پکڑے، گربان میں نہیں۔ اچھا گربان پکڑتے نا قمیض کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، قمیض بالکل نان لیونگ تھنگ ہے، لیکن داڑھی کے بال کھینچتے ہیں تو درد ہوتا ہے۔ سر کے بال کھینچتے ہیں اور داڑھی سے مرد کی عزت ہے، یعنی بالکل داڑھی پکڑی، سر کے دونوں ہاتھوں کو جو ہے نا کھینچا بالوں کو۔ تو سب سے پہلے ہارون نے کیا کہا؟ کس کی محبت یاد دلائی؟ اے میری ماں کے بیٹے، تو کیا کر رہا ہے یہ؟ یاد کر میں تیری ماں کا بیٹا ہوں۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتی ہوں دیکھیں جب لڑائیاں آئیں نا، فلاں کے بچے سے بہت بہتر ہے ہارون کا طریقہ اختیار کریں، ماں کی یاد دلائیں۔ کہیں نہ کہیں اللہ نے ماں کے لیے دلوں میں ماں بہن بھائیوں کے سافٹ کارنر کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو فوراً کس کی محبت یاد دلائی؟ یاد کرو تیری میری ماں ایک تھی، موسیٰ یہ کیا کر رہا ہے؟ اور پھر کیا کہا؟ ایک جگہ آتا ہے دیکھ دشمن ہنسیں گے جب تو میرے ساتھ یہ کرے گا، اے میرے ماں کے بیٹے دشمنوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع مت دے۔ یعنی جب دو بھائی لڑتے ہیں تو سب سے زیادہ چسکے کس کے آتے ہیں؟ ٹھیک ہے نہ مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ لوگ پھوٹ پڑ جائے گی اور تو مجھے آ کے کہے گا تو نے میری قوم کو بانٹ دیا، میں اس لیے جو ہے نا کسی وجہ سے حکمتاً خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اب ہارون سے نظر ہٹا کے اب کس کی طرف متوجہ ہوئے؟ سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اب سامری کا وقت تھا، اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو تم لوگوں کو نظر نہ آئی، میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی اور اسے اس پر سونے کے اوپر ڈال دیا، میرے نفس نے تو مجھ کو کچھ ایسا ہی بتایا تھا۔ اس نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے کیا کہا؟ اس کی مختلف تفسیر آتی ہیں۔ ایک تفسیر اس کی یہ آتی ہے کہ موسیٰ جب تو ملاقات کے لیے چلا گیا نا، میں نے تیرے پاؤں کی مٹی اٹھا لی، جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ہم تو آپ کے قدموں کے خاک، ہم تو آپ کی خاک اپنے سر پہ ملے، یہ ایسی باتوں سے نا موسیٰ کو اٹریکٹ کرنے کی۔ ایک آتا ہے کہ نہیں میں نے جبریل کو دیکھا جو تیرے پاس آتا تھا، اس کے قدموں کے نیچے مٹی لگی،
میں نے نا ان مٹی کو بہت تبرک والا سمجھ کے اٹھایا، جیسے ہی میں نے سونے پہ ڈالا وہ تو بچڑا بن گیا. اور ان باتوں سے کیا سمجھ رہا تھا، موسیٰ کو اٹریکٹ کر لے گا. وہ کمال، اچھا میری مٹی سے بچڑا بن گیا. موسیٰ علیہ السلام تو پھر موسیٰ علیہ السلام تھے. موسیٰ نے کہا اچھا تو اب جا، اب زندگی بھر تو یہی پکارتا رہے گا کہ مجھے مت چھوؤ. ان تقول لا مساسا لا مساسا لا مساسا. ایسی بیماری ہو گئی تھی سامری کو، کہا جاتا ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ اس کو ایسا بخار لگا تھا کہ کوئی اس کو چھو لیتا تو اس کا بخار بڑھ جاتا تھا. تو لوگوں سے کیا کہتا تھا، مجھے چھونا نہیں، مجھے چھونا نہیں. اس قدر اس کے اوپر ذلت آ گئی تھی. موسیٰ نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی کہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے بعض پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، یعنی جس بچڑے پہ تیرا دم نکلا ہوا تھا، ہم اس کو جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. یہ جو بھگوان کے پوجنے والے وہ یہی کام کرتے. مردہ پہلے جلاتے، پھر اس کے ریزے ریزے اس کے جو ہے نا کٹورے میں اس کی کیا کیا کرتے، راکھ کو اور بھی کچھ بولتے ہیں نا، آرتی وارتی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جمع کرتے ہیں. ہاں استیاں، ان کی پسلیوں کی بناتے ہیں استیاں، اور پھر ان کو کیا کرتے ہیں، بہا دیتے ہیں. یہی سارا کام گنگا جمنا میں بہا دیتے ہیں. ٹھیک ہے لوگوں، تمہارا خدا تو بس ایک ہی ہے، اللہ، جس کے سوا اور کوئی خدا نہیں. ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. اے نبی، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے تم کو ایک ذکر یعنی درس نصیحت عطا کیا ہے، اس قرآن مجید. جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے. اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. اس دن جب کہ سور میں پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر کر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی. چپکے چپکے کہیں گے، دنیا میں مشکل ہی ہم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے. لمبا جینے والوں کو بھی دنیا کتنی لگے گی. ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں اس وقت ان میں جو سب سے زیادہ اچھا کیلکولیٹر استعمال کر سکے گا، جو سب سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا، وہ کہے گا نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی. 10 دن نہیں، کتنا جیے ہو، صرف ایک دن. اس دنیا کی زندگی میں قبر کی زندگی بھی آ گئی اور دنیا کی زندگی بھی آ گئی. آپ کو نا سب سے چھوٹے کمرے میں پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس سے نکال کے اس سے تھوڑے بڑے کمرے میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس سے نکال کے اس سے بھی بہت بڑے کمرے میں بھیجا جائے گا، اور پھر فائنلی اس سے نکال کے کبھی نہ ختم ہونے والے کمرے میں بھیج دیا جائے گا. یہ سب سے چھوٹا کمرہ کون سا ہے؟ آپ کا دنیا کا گھر. پھر اس سے بڑا کمرہ کون سا ہے؟ آپ کی قبر. پھر اس سے بڑا کمرہ کون سا ہے؟ حشر کا میدان، جس کی عمر 50,000 سال ہے. پھر اس سے بڑا اور بہت ہی بڑا، اتنا کہ اس کی کوئی لیمٹس نہیں، وہ جنت سے جانا. مجھے اس چھوٹے سے کمرے میں اس ان لمیٹڈ کمرے میں جانے تک کی تیاری کرنی تھی. تو اتنا ٹائم ہے کہ ہم اسکرولنگ کرتے رہیں. اتنی سی دنیا میں مجھے قبر کا بھی تیاری کرنی ہے، حشر کی بھی تیاری کرنی ہے، اور پھر جنت یا جہنم تک کے راستے کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے. اس میں قسم سے لوگ اتنا وقت ضائع کرتے ہیں. یہاں مستقبل کی تیاری ہے. وہ ایک میسج تھا، جس مستقبل کے لیے تم اتنے فکر مند رہتے ہو، نہ جانے تم اس کا حصہ بھی ہوگے یا نہیں. میں پتہ نہیں ڈاکٹر بن جاؤں تو میں اس مستقبل تک تم پہنچو گے. یہ پوری یونیورسٹیز جو ہے نا، ابھی جو ایران میں دھماکہ ہوا، بچیوں کا پورا اسکول، سینکڑوں میں بچیاں گئی. کیا ان کے دماغ میں کوئی مستقبل نہیں تھا ان کا؟ بٹ مستقبل آئے گا، لیکن وہ اپنے اصل مستقبل کے پاس چلے گئے. اتنی انسان مستقبل سے جو ہے نا خوف ختم کر کے اتنا پرسکون ہو جاتا ہے. اور مومن کا اصل مستقبل تو شروع ہی اس کی آنکھ بند ہونے کے بعد ہوتا ہے. اصل مستقبل تو یہ ہے بھائی. ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے. کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا ڈالے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے. اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، اور کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا. آج اللہ بلاتا ہے لوگوں کو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. کبھی ایمان والے بلاتے ہیں، کبھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کر. آج تو اتنی اکڑ ہے نا، ٹائم نہیں ہے قرآن کے لیے لوگوں کو. جب کوئی ٹائم نہیں نکالتا نا قرآن اور اللہ کی یاد کے لیے، اللہ اس کو ایسا دنیا میں خوار کر کے دکھاتا ہے نا. چند ہزار کے پیچھے نا اس کو نائٹیں لگانی پڑتی ہیں، لگ پتہ جاتا ہے. نہیں تھکتے رب کی راہ میں، تو رب جانتا ہے تجھ کو کہاں تھکائے گا.
ہمارے ٹیچر کہتے تھے نہ جائے مرد، نہ جائے مسجدوں میں، پتہ لگے گا بیگم کبھی ان سے جالے صاف کروا رہی ہوں گی، کبھی ان سے کیبنٹ صاف کروا رہی ہوں گی ہیں آج وہ بھی نہیں کرتے، وہ پتہ نہیں کیا صاف کریں گے۔ تو بھائی ساری اکڑ قیامت کے دن ختم ہو جائے گی، ایک پکارنے کی آواز آئے گی اور سیدھے چل کے آئیں گے، ذرا اکڑ نہ دکھائیں گے اور آواز رحمان کے آگے دب جائیں گے۔ جبار کے آگے نہیں، کس کے آگے دبیں گی آوازیں؟ پتہ ہے رب رحمان ہے، لیکن ایسا روب ہوگا نا، پھسر پھسر کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے، اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں۔ لوگوں کے سر اس حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے، نہ مراد ہوگا اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو اور کسی پر ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ کہ وہ مومن بھی ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا میں قیامت کے دن تم سے پوچھوں گی اور قیامت کے دن دیکھیں گے ہم، جس دن تم قیامت دیکھو گی نا تم پوچھنے کے قابل بھی نہیں بچو گی، حشر کے دن دامن پکڑو گے۔ یقین کریں ایسے کیسے اللہ ہماری اکڑ کی یہ باتیں سنتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہم اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی، شاید کہ یہ لوگ کج روی سے بچ سکیں یا ان میں سے کچھ ہوش کی آثار اور اس کی بدولت پیدا ہوں۔ پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اور دیکھو قرآن پاک پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ وقل ربی زدنی علما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب قرآن نازل ہوتا تھا آپ اس کو جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ میں بھولوں نہیں، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی، اے نبی جلدی مت پڑھو بلکہ دعا کرو کہ اللہ مجھ کو علم سمیٹنے کی زیادہ طاقت دے۔ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا، ہم نے اسے عزم میں نہ پایا۔ کیا حکم دیا تھا آدم کو؟ پھر اللہ کہہ رہے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس کا عزم مضبوط نہ پایا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدے میں گر گئے مگر ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس و دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ لیکن شیطان نے ان کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ آخرکار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت یعنی قرآن سے منہ موڑے۔ غور سے اس آیت کو پڑھیے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ آج سب مہنگائی سے پریشان ہیں، ہو رہی ہے مہنگائی، کیوں ہو رہی ہے مہنگائی؟ کیا ہوا ایسا؟ وسائل کم ہو گئے، اور قرآن میں اس کا جواب لکھا ہوا ہے جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس پہ معیشت تنگ کر دوں گا۔ جو نمازیں چھوڑے گا، جو قرآن کو وقت نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر جو نا چند چیزوں کو کہا ہے قرآن میں، قرآن کے لیے قرآن کو ذکر کہا گیا ہے، نماز کو قرآن میں ذکر کہا گیا اور اللہ کی یاد یعنی اذکار تسبیحات اللہ کی بات کرنا، ذکر اللہ بذکر اللہ تطمئن۔ جو قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے واللہ اس پہ مہنگائی اثر نہیں دکھائے گی، آئے گی ضرور، محسوس ضرور ہوگی کیونکہ میں اور آپ بھی انسان ہی ہیں، لیکن ہماری باتوں میں صرف مہنگائی کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات مطمئن ہوں گے۔ جو رب مجھے بھوکا سلاتا نہیں وہ مجھے بھوکا جگائے گا بھی نہیں، وہ کبھی اپنے بچے معاش کے در سے قتل نہیں کریں گے، ابورٹ کروا دو بہت مہنگائی ہوگی، اور جو اللہ کی یاد سے فرار ہوں گے اللہ عذاب بنا کے ان پہ معیشت میں تنگی ڈالے گا۔ تو پاکستان میں جو مہنگائی آ رہی نہیں کسی وجہ سے نہیں آ رہی، مسجدیں خالی ہیں اس لیے آ رہی ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے قرآن کے لیے وقت نہیں اسی لیے آ رہی ہے، کارپوریٹ میں باس کی تعریف کرنے کا وقت ہے، رب کی تعریف اور تسبیحات کا ذکر کرنے کا وقت نہیں اسی لیے آ رہی ہے،
نہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ حضرت کا کوئی قصور ہے، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور کس کا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ومن اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے اعراض برتے گا فإن لہ معیشۃ ضنکا، میں اس پہ ان کی معیشت کو گھٹ دوں گا، بڑھا دوں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کرے، صرف ایسا نہیں کروں گا بلکہ قیامت کے دن وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اپنی یاد سے غافل رہنے والوں کو میں اندھا اٹھاؤں گا۔ وہ جیسی اندھا اٹھیں گے کہیں گے قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اللہ یہ تو نے کیا کیا کہ مجھے حشر کے دن اندھا کھڑا کر دیا۔ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ پچھلی زندگی میں تو میری آئی سائٹ 5.5 ہوا کرتی تھی، میں تو بہت دور اندیش عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے قَالَ كَذَلِكَ آتَتْ آیَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، ہم نے اس لیے آج تجھ کو اندھا اٹھایا جیسے تو دنیا میں میری آیات پہ اندھا بن کے گزر جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب دکھتا ہے تجھے، ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہوا دکھتا ہے، نہیں دکھتی تھی تو میری آیات تجھے نہیں دکھتی تھی، تو کیا کرے گا ایسی آنکھوں کا؟ لوگ کہتے ہیں یہ معاذ اللہ یہ حفظ کر کے بھول جانے والوں کے لیے، سنیے وہ بات، جو حفظ کر کے بھول جاتے ہیں وہ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے۔ بھائی لاؤ کوئی دلیل، یہ لکھی ہوئی، اور اس میں کہاں حفظ کا ذکر ہے؟ اس میں ذکر ہے کہ جو میرے قرآن سے منہ پھیر لے گا، قرآن کو بھول لے گا، قرآن کو چھوڑ دے گا، میں سب کو اندھا اٹھاؤں گا۔ دیکھیں یہی نا خدا کے لیے اب تو اتنا یقین آ ہی گیا ہوگا کہ دین پڑھ لکھ کر پھیلائیں، سن سنا کر نہیں پھیلائیں۔ ایک حافظ ہوگا 40 لوگوں کو لے کر جائے گا، اس کے اماں ابا کو تاج پہنایا جائے گا، تاج میں سورج سے زیادہ روشنی ہوگی۔ اب تاج کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں، لیکن کہاں ہے؟ کیا شرط ہے اس تاج کی؟ شرط یہ ہے کہ علم کے ساتھ عمل ہوگا تو تاج پہنایا جائے گا، ورنہ تو لباس کے بغیر کھڑا ہوگا حافظ۔ اور یہاں تک کہہ دیا لوگوں نے کہ حافظ سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہیں تو تیری جو ہے نا جنت ہوگی۔ یہ کہاں صرف حافظ کے لیے لکھا گیا ہے؟ اور ایک بات ذرا سوچ کے جواب دیں، جن کے گھر حافظ موجود ہے، آپ اپنے حافظ بیٹے کو 6 مہینے تک قرآن کا کوئی قاری نہ لگائے، اس کو قرآن یاد رہے گا؟ یاد رہتا ہے؟ نہیں رہتا۔ 50,000 سال کی قیامت کا دن ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے سینکڑوں سال تو قبروں میں پڑے رہیں گے ہم لوگ، کون پڑھائے گا آ کے وہاں قرآن؟ کوئی گردان کروائے گا آ کے ہماری؟ اور ایسا قیامت کی خوف میں بھی اس کو قرآن رٹا ہوا ہوگا، یہ رٹا تو ایک لمحوں میں بندہ بھولتا ہے۔ آپ گھر سے پوری انگلش کی بک رٹ کے چلے جائیں اور بالکل پیپر آتی ہی کوئی ایسی خطرناک خوف والی آپ نے خبر سن لی، آپ کو دا بھی یاد نہیں رہے گا۔ تو یہ جو رٹے ہوئے حفاظ ہیں نا، کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کو قرآن یاد رہے گا؟ ہاں با عمل قرآن والے سے کہا جائے گا، جب تک جہاں تک تیرا قرآن سے تعلق تھا پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ لوگ کہتے ہیں ایک حافظ چڑھے گا سورہ فاتحہ سے شروع کرے گا سورہ ناس تک پڑھتا جائے گا، میں کہا وہ بھولے گا نہیں، دنیا میں تو قاری صاحب کے ڈنڈے سے اس کو سبق یاد آتا تھا۔ تو جب تک قرآن پینیٹریٹ نہیں ہوتا نا، قرآن کا حق پورا نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم نے کریمرز رٹو طوطے بٹھا رکھے ہیں نا، یہ والے حافظ نہیں چاہیے اللہ کو، پلیز۔ بار بار وہ حدیث سناتی ہوں، منافق ہوگا وہ جو قرآن کے حلال کو حلال نہیں لیتا ہوگا اور قرآن کے حرام کو حرام نہیں۔ ہمارے گھروں میں حافظ ہیں، ابھی بھی ان کے لیے قاری لگا رہے ہیں، اس کا قرآن پکا کروا دیں بھائی، عمل پکا کرواؤ۔ کتنوں نے اپنے بیٹوں کو تفسیر پڑھوا دی حافظ بنوانے کا، اور اتنا پڑھ لینے کا پھر کہتا ہے دل کرتا ہے میرا ایک بچہ تو اور حافظ ہو جائے۔ تو میں ایسے ابوؤں سے کہتی ہوں آپ حافظ ہو جائیں نا، کہ آپ کو اتنا ہی شوق ہے، بچے سے کیوں پورے 30 پارے یاد کروانے؟ 10 آپ یاد کریں، 10 آپ کی بیگم کرے، 10 آپ کا بیٹا کرے، تو وہاں سے چھٹی پہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ اتنی پیاری آیات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ کیوں میں نے تمہیں اندھا نہ اٹھاتا، جیسے تم دنیا میں میری آیات کو اندھا بنا دیکھتے تھے، تو ہم نے بھی آج وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تم نے ہماری آیات کو بلایا اور ہم نے تم کو بھلا دیا۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت و دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ در حقیقت ان میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقلیں سلیم رکھنے والے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ پس اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، کب کب؟ صبح اور سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔
سورج نکلنے سے پہلے کون سا وقت ہوتا ہے؟ فجر سے اشراق تک کا. اور سورج غروب ہونے سے پہلے کون سا ہوتا ہے؟ عصر. اس لیے صبح اور شام کے اذکار مغرب اور فجر میں نہیں پڑھے جاتے بلکہ فجر اور عصر میں پڑھے جاتے ہیں. اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، یعنی کہ رات چڑھے کا جو اوقات ہے، اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو. وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَاكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اے نبی نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے. اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اپنے گھر والوں کو کس چیز کی تلقین کرو؟ نماز کی تلقین کرو، اور خود بھی اس کے پابند رہو. ابا جی ہمیں تو مسجد بھیج رہے ہیں اور خود ابا جی کہہ رہے ہیں میں گھر میں پڑھ لوں گا. نو، خود بھی جاؤ اور بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی تلقین کرو. ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آیا؟ اگر ہم ان کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے پروردگار ہمارے، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے. اے نبی ان سے کہو کہ ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو. عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہے.